اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے آج سے 52 سال پہلے غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کا جو اس خفیہ اسرائیلی منصوبہ اور جس پر انتہائی رازداری برتی گئی۔ اسرائیل نے 52 سال قبل غزہ کے ہزاروں فلسطینیوں کو شمالی سینائی میں جلا وطن کرنے کا ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا تھا۔ جون 1967 کی جنگ میں مغربی کنارے، مشرقی یروشلم اور شام کی گولان کی پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ غزہ پر اسرائیلی فوج کے قبضے کے بعد یہ پٹی جو ہے وہ اسرائیل کے لیے سیکیورٹی پریشانی کا باعث بن گئی تھی۔ پناہ گزینوں سے بھرے کیمپ قبضے کے خلاف جو ہے مزاحمت کا گڑھ بن چکے تھے، جہاں سے اسرائیلی فوج اور اس کے اتحادیوں کے خلاف مزاحمتی کارروائیاں شروع کی گئیں۔ برطانوی اندازوں کے مطابق جب اسرائیل نے غزہ پر قبضہ کیا تو اس پٹی میں 2 لاکھ پناہ گزین تھے جو فلسطین کے دیگر علاقوں سے تھے، جن کی سرپرستی اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین نے کی تھی، اور مزید 1.5 لاکھ جو کہ غزہ کے مقامی باشندے تھے۔ ان برطانوی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں کیمپ کی زندگی کو گوریلا سرگرمیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے سیکیورٹی اور سماجی مسائل کے پاس معاشی طور پر قابل عمل نہیں تھی، جبکہ گوریلا جو کارروائیوں کی وجہ سے خطے میں ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اب منصوبے پر رازداری کیوں برتی گئی؟ برطانوی اندازوں کے مطابق 1968 سے 1971 کے درمیانی عرصے میں غزہ میں 240 ارب فلسطینی گوریلا جنگجو ہلاک اور 878 زخمی ہوئے، جبکہ غزہ میں اسرائیلی فوج کے 43 فوجی ہلاک اور 336 زخمی ہوئے۔ اور اس کے بعد عرب لیگ نے غزہ میں فلسطینی پناہ گزینوں کے خلاف اسرائیلی سرگرمیاں روکنے پر اپنے اصرار کا اعلان کیا اور غزہ کی پٹی میں مزاحمت کی حمایت کے لیے مشترکہ اقدامات اپنانے کا فیصلہ کیا۔ برطانیہ کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں بالخصوص غزہ کی صورتحال پر تشویش تھی۔ پارلیمانی سوالات کے جواب میں برطانوی حکومت نے ہاؤس آف کامنز کو مطلع کیا کہ برطانیہ خطے میں جو ہونے والی پیش رفت ہے اس کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ اس وقت کی جو برطانوی حکومت تھی اس نے کہا کہ ہم اسرائیل کے جو حالیہ اقدامات پر خصوصی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے جو اسرائیلی حکام کی طرف سے کسی بھی ایسے اقدام کو تشویش کی نگاہ سے دیکھنا فطری ہے جس سے خطے میں عرب فلسطینی پناہ گزین آبادی کی فلاح و بہبود اور حوصلوں کو نقصان پہنچے۔ اس کے علاوہ تل ابیب میں برطانوی سفارت خانے نے ہزاروں فلسطینیوں کو العریش میں بے گھر کرنے کے اسرائیلی اقدامات کی نگرانی کی، جو مصری جزیرہ نما سینائی کے شمال میں واقع ہے اور مصر کے ساتھ غزہ کی سرحد سے تقریباً 54 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سفارت خانے کی رپورٹوں کے مطابق اس منصوبے میں فلسطینیوں کی مصر یا دیگر علاقوں میں جبری منتقلی شامل تھی تاکہ قبضے کے خلاف گوریلا کارروائیوں کی شدت اور غزہ کی پٹی میں قابض اتھارٹی کو جو سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل درپیش ہیں ان کو کم کیا جا سکے۔ ستمبر 1971 کے شروع میں اسرائیلی حکومت نے برطانوی حکام کو بتایا کہ غزہ سے فلسطینیوں کو دوسرے علاقوں خصوصاً مصر کے علاقے العریش میں منتقل کرنے کا خفیہ منصوبہ ہے۔ اس وقت کے اسرائیلی وزیر ٹرانسپورٹ اور مواصلات شمعون پیریز، جو بعد میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنے، انہوں نے تل ابیب میں برطانوی سفارت خانے کی جو سیاسی مشیر ہیں ان کو اطلاع دی کہ وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل غزہ کی پٹی میں زیادہ کارروائیاں اور مغربی کنارے میں کم کارروائیاں کرے۔ اس ملاقات کے بارے میں ایک رپورٹ میں سفارت خانے نے کہا کہ پیرس، جو مقبوضہ علاقوں سے نمٹنے کے ذمہ دار تھے، نے تصدیق کی کہ اسرائیلی حکومت نئی پالیسی کا باضابطہ اعلان نہیں کرے گی اور نہ ہی وزارتی کمیٹی کی سفارشات شائع کرے گی۔ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے وزراء کی کونسل میں ایک معاہدہ ہوا ہے کہ اب ہمیں غزہ کے مسائل سے زیادہ مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے دور رس اقدامات کرنے چاہیے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ شمعون پیرس کا خیال ہے کہ یہ اقدامات 1 سال کے اندر صورتحال میں تبدیلی کا باعث بنیں گے۔
انہوں نے یہ کہہ کر نئی پالیسی کو چھپانے کا جواز پیش کیا کہ اس کا اعلان صرف اسرائیل کے دشمنوں کو گولہ بارود فراہم کرے گا۔ اس سوال کے جواب میں کہ آیا نئی پالیسی کے مطابق غزہ کی پٹی میں امن اور رہائش کی بحالی کے لیے بہت سے لوگوں کو غزہ کی پٹی سے منتقل کیا جائے گا، پیریس نے کہا کہ کیمپ کے رہائشیوں میں سے تقریباً 1/3 کو پٹی میں یا اس سے باہر دوسرے علاقوں میں آباد کیا جائے گا۔ انہوں نے اسرائیل کے اس عزم کی تصدیق کی کہ غزہ کی کل آبادی کو تقریباً 1 لاکھ افراد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ شمعون پیریس نے تقریباً 10,000 خاندانوں کو مغربی کنارے ایک چھوٹی تعداد میں اسرائیل منتقل کرنے کی امید ظاہر کی، لیکن انہوں نے برطانوی حکام کو مطلع کیا کہ مغربی کنارے اور اسرائیلی سرزمین پر نقل مکانی میں بہت زیادہ اخراجات جیسے مسائل شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیر شمعون پیریس نے برطانوی سفارتکار کو مطلع کیا کہ در حقیقت متاثر ہونے والے زیادہ تر لوگ اپنی جھونپڑیوں کی جگہ بہتر متبادل رہائش اور معاوضہ ملنے پر مطمئن ہیں اور العریش میں مصریوں کے بنائے ہوئے اعلیٰ معیار کے اپارٹمنٹس کو قبول کر سکتے ہیں، جہاں وہ نیم مستقل رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق برطانوی سفارتکار نے پیرس سے پوچھا کہ کیا العریش کو اب غزہ کی پٹی کی توسیع سمجھا جائے، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ وہاں موجود جو خالی رہائش گاہوں کو استعمال کرنا ایک مکمل طور پر عملی فیصلہ ہے۔ اب ایک پرجوش مقامی آباد کاری کا منصوبہ۔ اسرائیلی وزیر شمعون پیریس کے ایک الگ جائزے میں اسرائیل میں برطانوی سفیر ارنسٹ جان وارڈ بارنس نے اشارہ کیا کہ اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ غزہ کی پٹی کے مسائل کے کسی بھی مستقل حل کے لیے اس کی موجودہ سرحدوں سے باہر آبادی کے کچھ حصے کی بحالی شامل ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنی حکومت کو یقین دلایا کہ نئی پالیسی میں شمالی مصری جزیرہ نما سینائی میں فلسطینیوں کو آباد کرنا شامل ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے نتائج اسرائیل کے لیے زیادہ عام ہیں۔ اس معاملے پر ایک رپورٹ میں برطانوی دفتر خارجہ میں مشرق وسطیٰ کے شعبے کے سربراہ ایم ای بائک نے کہا کہ اب پناہ گزین کیمپوں کے سائز کو کم کرنے اور انہیں کھولنے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب پناہ گزینوں کی ان کے موجودہ گھروں سے زبردستی منتقلی اور مصری علاقوں میں العریش کی جانب ان کا انخلاء ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب اس ضمن میں ایک زیادہ پرجوش پروگرام پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ایک ماہ بعد اسرائیلی فوج نے ایک سرکاری میٹنگ میں متعدد غیر ملکی فوجی اتاشیوں کو غزہ سے فلسطینیوں کی منتقلی کے منصوبے کے بارے میں اضافی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ملاقات کے دوران مقبوضہ علاقوں میں سرگرمیوں کے کوارڈینیٹر بریگیڈیئر جنرل شلومو گیزیٹ نے کہا کہ ان کی فوج غزہ میں فلسطینیوں کے گھروں کو تب تک تباہ نہیں کرے گی جب تک کہ ان کے لیے متبادل رہائش نہ ہو۔ یہ واحد شرط ہے جسے فوجی حکومت قبول کرے گی۔ اس عمل میں وقت کا تعین العریش سمیت دستیاب متبادل گھروں یا رہائش گاہوں کی تعداد پر منحصر ہے۔ ملاقات کے بارے میں برطانوی فضائیہ کے اتاشی کی ایک رپورٹ کے مطابق بریگیڈیئر جنرل گیزٹ سے شمالی سینائی کے علاقے کو منتخب کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ العریش میں رہائش کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ واحد جگہ ہے جہاں خالی مکانات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ العریش میں کوئی نئی تعمیر نہیں ہوگی کیونکہ دستیاب خالی مکانات پہلے مصری افسران کے تھے۔ یہ صورتحال برطانوی نقطہ نظر سے 3 اصولوں کے برعکس نظر آتی ہے، جن کا اعلان اسرائیلی وزیر دفاع جنرل موشے دایان نے 1967 کی جنگ کے بعد مقبوضہ علاقوں پر کنٹرول کی ضمانت دیتے ہوئے کیا تھا۔ عام شہری زندگی میں کم سے کم مداخلت، اسرائیل اور باقی عرب دنیا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رابطہ یا تعلقات قائم کرنا۔ غزہ کی صورتحال پر ایک رپورٹ میں برطانوی دفتر خارجہ کے محکمہ مشرق وسطیٰ نے کہا، مستقبل کے لیے سب سے دلچسپ سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل اب غزہ کے معاملے میں 3 اصولوں میں ترمیم کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل میں برطانوی سفیر کی رائے کے مطابق پناہ گزین کیمپ
گوریلا سرگرمیوں کے لیے مثالی حالات فراہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کھلے تعلقات کی پالیسی پر عمل درآمد مشکل ہو جاتا ہے۔ برطانوی سفیر بارنس نے وزیر خارجہ کو ایک جامع رپورٹ میں متنبع کیا کہ ان کی معلومات کے مطابق اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین اسرائیل سے ملک بدری کے حل کی توقع رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایجنسی اسرائیلی سیکیورٹی کے مسئلے کو سمجھتی ہے، لیکن وہ مہاجرین کو ان کے گھروں سے جبری منتقلی اور نہ ہی مصر کے علاقے العریش میں عارضی بنیادوں پر آباد کرنے سے اتفاق کرتی ہے۔ تاہم سفیر نے اپنے خیال کا اظہار کیا کہ غزہ کے پناہ گزینوں کی مصری سرزمین العریش میں آباد کاری بین الاقوامی رائے عامہ کی تئیں بے حسی کی ایک مثال ہے۔ اسرائیل کے خفیہ منصوبے کے بارے میں اپنے جائزے میں برطانیہ کی وزارت خارجہ میں مشرق وسطی ڈیسک کی انتظامیہ نے خبردار کیا کہ اس دورس پالیسی کے لیے اسرائیل کے جو بھی جواز ہو ہم مدد نہیں کر سکتے، لیکن یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ اسرائیل اس اقدام کے بعد عرب دنیا اور دیگر ممالک سے آنے والے رد عمل کی شدت کو کم سمجھ رہا ہے، اور یہ عرب لیگ اور اقوام متحدہ اس مسئلے کے دوسرے حل پیش کریں گے۔ تاہم اس کے بعد بھی اسرائیل یہ اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کی کوششیں نہیں رکی، چاہے اس کی رفتار ہی سست کیوں نہ پڑ گئی ہو۔ برطانوی سفارت خانے نے اگست 1971 کے اواخر میں دفتر خارجہ کو بھیجی گئی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ کیمپوں میں کلیئرنس آپریشن جاری ہیں، حالانکہ وہ سست رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ العریش اور مقبوضہ علاقوں میں دیگر مقامات پر متبادل رہائش دستیاب نہیں ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ متعدد فلسطینی پناہ گزینوں کو پہلے ہی نصیرات کیمپ سے العریش منتقل کیا جا چکا ہے۔ دسمبر کے آخر تک لندن نے اسرائیل سے غزہ سے بے دخل کیے گئے فلسطینیوں کے بارے میں معلومات طلب کی تھی۔ ایک اسرائیلی سفارتکار کی مشرق وسطی انتظامیہ کے دورے کے دوران فراہم کردہ معلومات کے مطابق اسرائیلی حکام نے 1638 خاندانوں میں سے 332 خاندانوں کو العریش بھیج دیا تھا۔ غزہ سے پناہ گزینوں کے اسرائیلی بے دخلی کے عنوان سے ایک کیبل میں انتظامیہ نے کہا کہ 1638 خاندانوں 11,512 افراد کو پہلے ہی غزہ کی پٹی میں اپنے گھروں سے یا تو پٹی کے دوسرے علاقوں یا باہر دیگر مقامات پر بے دخل کیا جا چکا ہے۔ صورتحال کے ایک اور عمومی جائزے میں برطانوی سفیر نے غزہ کے مسئلے کے دیگر ممکنہ حل کے بارے میں بات کی، جن میں سے ایک یہ امکان ہے کہ غزہ ایک دن اردن سے منسلک ہو جائے گا تاکہ اس ملک کو بحیرہ روم تک رسائی حاصل ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس خطے کا مشرق وسطی کی مشترکہ مارکیٹ کا حصہ بننے کا امکان ایک اور حل ہے۔ اجتماعی سزائیں اور دہشت گردی۔ اس دوران برطانوی وزارت خارجہ میں اس حوالے سے بحث ہوئی کہ اسرائیل کی پالیسی چوتھے جنیوا کنونشن سے کس حد تک مطابقت رکھتی ہے، جس میں قابل ممالک کی ذمہ داریوں کا تعین کیا گیا ہے۔ معاہدے کے آرٹیکل 39 کے مطابق انفرادی یا اجتماعی طور پر زبردستی منتقلی ممنوع ہے۔ اسی طرح مقبوضہ علاقے سے لوگوں کو قابض اتھارٹی کے علاقے یا کسی دوسرے ملک کی سرزمین پر جلا وطن کرنے کا عمل، چاہے وہ قبضے کے تابع ہو یا نہ ہو، غیر قانونی ہے، چاہے اس کے پیچھے جو بھی مقاصد ہو۔ وزارت خارجہ کے قانونی مشیر کے جائزے سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ غزہ کے کسی دوسرے علاقے میں نہیں بلکہ سینائی میں غزہ سے تعلق رکھنے والے پناہ گزینوں کو آباد کرنے پر سیاسی اعتراض کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں قانونی بنیادوں پر اگر اسرائیل سختی سے کہے کہ یہ سارا عمل آبادی کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے تو دوبارہ آباد کاری کے منصوبے کو چیلنج کرنا مشکل ہوگا۔ تاہم قانونی مشیر نے پھر خبردار کیا کہ چوتھے جنیوا کنونشن کے تحت اسرائیل کے لیے اس شق پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنے کا کوئی جواز نہیں دیکھتے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ اسرائیل کی اس استدلال پر کہ وہ پناہ گزینوں کو بروقت ان کے گھروں کو واپس بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ وہ غزہ میں اسی آپریشن کے دوران ان کے گھروں کو تباہ کر دیتا ہے،
پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنے کے لیے اسرائیلی کارروائی اجتماعی سزا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی شخص قبضے کے تحت کو کسی ایسے جرم کی سزا نہیں دی جانی چاہیے جس کا اس نے ذاتی طور پر ارتکاب نہ کیا ہو۔ بین الاقوامی معاہدے کے آرٹیکل 33 کے مطابق اجتماعی سزاؤں کے ساتھ ساتھ دھمکی یا دہشت گردی کے تمام اقدامات ممنوع ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔